کے بعد آئی ہے اس کے مطابقت رکھی جائے اور اس پہ سارے معاملات کیے جائیں۔ ایک اور خبر جو آج تھی کہ پارک لین کیس کے حوالے سے آصف علی زرداری، فریال تالپور اور 28 دیگر جو لوگ ہیں ان پہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے، وہ کب ہوگی؟ یہ سارے موضوعات آج کے پروگرام میں شامل ہوں گے۔ آج قومی اسمبلی میں کیا ہوا، عدالتوں میں کیا ہوا، پہلے اس جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں چینل 5 اور خبریں کے رپورٹر ضمیر حسین ضمیر۔ السلام علیکم ضمیر۔ جی وعلیکم السلام۔ ضمیر بھی یہ بتائیے گا، آج قومی اسمبلی کا احوال دیکھا، میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، لیکن ایک رپورٹر کی آنکھ سے کیا دیکھا وہ بھی ہمارے ناظرین تک شیئر کیجیے گا۔ جی بالکل، آج قومی اسمبلی کا بڑا اہم اجلاس تھا۔ تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق سروسز ایکٹ ترمیمی بلز جو ہے وہ کثرت رائے سے منظور بھی کیے گئے اور اسد قیصر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری رکھا گیا۔ چیئرمین دفاعی کمیٹی امجد علی خان نے آج آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر قائمہ کمیٹی کو رپورٹس عوام میں پیش کی اور پھر اسپیکر کی ہدایت پر وزیر دفاع پرویز خٹک نے بھی آرمی ایکٹ، ایئر فورس ایکٹ اور نیوی آرڈیننس میں ترمیم کی علیحدہ علیحدہ تحریک پیش کی۔ عوام نے فوجی سربراہان کے بارے میں قانون سازی کی علیحدہ علیحدہ آج شکوار جو ہے وہ منظوری دی تینوں بلوں کی، اور بل کی منظوری میں تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتوں ایم کیو مسلم لیگ کاف کے علاوہ جو ہے اپوزیشن جماعتوں اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس میں حصہ لیا اور حمایت کی ان تینوں بلز کی۔ اور پرویز خٹک جب یہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا تو پرویز خٹک وزیر دفاع کے کہنے پر پاکستان پیپلز پارٹی نے بل میں ترمیم کی سفارشات واپس لی اور باقاعدہ طور پر نوید قمر نے کہا کہ ہم خود کو الگ ہونے سے بچانے کے لیے یہ ترمیم واپس لیتے ہیں اور ملک اور خطے کی نئی صورتحال کے کو مد نظر رکھ کر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس پر اصرار نہیں کریں گے۔ جبکہ کچھ جو ایک دو جماعتیں تھی جنہوں نے اس بل کی مخالفت کی اور وہ واک آؤٹ کر گئے نعرے لگاتے ہوئے اور شدید نعرے بازی بھی انہوں نے کی، لیکن بلز منظور ہونے کے بعد جو اسد قیصر تھے قومی اسمبلی کے اسپیکر، انہوں نے اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا کل 4 بجے تک۔ تو اس اجلاس سے قبل اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا بھی اجلاس ہوا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس اجلاس کی صدارت کی، اس میں بھی یہ ترمیمی بلز کے حوالے سے جو ہے وہ مشاورت، وہ ترمیمی بل کے حوالے سے یقیناً پارلیمانی کمیٹیوں کے اجلاس تھے۔ لیکن یہ ضمیر مجھے یہ بتائیے گا کہ آج احتساب عدالت میں کیا ہوا اور اس کا حوال کیا تھا؟ جی بالکل فیضی صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں۔ احتساب عدالت میں آج جو ہے جعلی بینک اکاؤنٹ کیس اور پارک لین اور منی لانڈرنگ ریفرنسز کی تینوں ریفرنسز کی آج بڑی اہم سماعت تھی اور احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے آج سماعت کی اور آصف علی زرداری کی طرف سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی تھی، جبکہ ان کے وکیل کی طرف سے کہنا تھا کہ سابق صدر آصف علی زرداری کراچی میں موجود ہیں اور ان کا علاج جاری ہے، ان کو متعدد جو امراض لاحق ہیں، اس لیے وہ آج پیش نہیں ہو سکتے، تو ان کو استثناء دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عدالت کی طرف سے یہ ہدایت جاری کی گئی کہ تمام ملزمان جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں اور 22 جنوری کو تمام ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی، خاص کر شاید جو سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ ان کو، اور ان کے ساتھ ساتھ مزید جو 28 ملزمان ہیں۔ اور مجھے بتائیے ضمیر حسین ضمیر کہ آصف علی زرداری، فریال تالپور، ان کو تو سب جانتے ہیں، یقیناً باقیوں کو بھی ان کے گھر والے جانتے ہوں گے، لیکن وہ 28 میں کون کون ہے؟ ان کے نام بھی تو بتائیں نا، وہ کیا ہے، کیا کرتے ہیں اور کس چکر میں ہیں؟ جی جج صاحب، سابق صدر آصف علی زرداری، فریال تالپور کے علاوہ جو 28 ملزمان ہیں ان میں انور مجید ہیں، عبد الغنی ہیں اور حسین لوائی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ زین ملک ہیں، نمر مجید ہیں، یونس قدوائی سمیت دیگر جو ہے 28 ملزمان جو ہیں، ان میں نئے بھی 9 ملزمان جنوری کو فرد جرم عائد ہوگی۔ بہت شکریہ ضمیر حسین ضمیر۔ ناظرین، ہمارے رپورٹر ہمیں بتا رہے تھے، آج کا احوال بھی بتا رہے تھے قومی اسمبلی سے احتساب عدالت تک کا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایک سوال جو میرے ذہن میں بھی ہے، آپ کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے کہ آرمی چیف یا ایئر چیف یا نیول چیف، ان کی تعیناتی، ان کی ایکسٹینشن، اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔